آج 3 دن کے بعد نا کچن کی صفائی ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے جو آغاز ہو رہا ہے نا وہ برتن دھونے سے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن سے میرے کچن میں صفائی نہیں ہے، کچن کی صفائی ہوئی تھی لیکن وہ میں خود نہیں کر رہی تھی، میری بیٹی کر رہی تھی نا۔ میں کچھ مصروف سی 3-4 دن سے مارکیٹ میں میرا ناشتہ وغیرہ کی، اور پھر میں مارکیٹ چلی جاتی تھی، اور گھر کی پوری صفائی جو ہے نا بچوں کے اپنی بچیوں کے حوالے کر کے چلی جاتی تھی کہ میں جب گھر آؤں نا تو پھر مجھے کچن وغیرہ وہ صاف ستھرا ملے، اس طرح نہ ہو میں گھر رہوں اور کچن سارا گندا شندہ پڑا ہو۔ اور لیکن یہ ہے کہ بچیاں اپنے عمر کے حساب سے انہوں صفائی تو کر دیتی تھی، لیکن جیسے میں چاہتی تھی نا ویسی صفائی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے آج میں نے سوچا کہ چلو آج گھر پر بھی ہوں اور کام بھی اتنا نہیں ہے، اس لیے میں خود آج کچن کی صفائی وغیرہ کر لوں، اور ڈیپ کلیننگ سمجھ لیں، ڈیپ کلیننگ کرنی آج میں نے کچن کی۔ اور برتن وغیرہ دھونے کے لیے سب سے پہلے رکھے تھے۔ اور گرمی کی صورتحال یہ ہے نا کہ گرمی اتنی زیادہ ہو چکی ہے نا، تو جو میرا گھر ہے نا وہ جس جگہ پہ گھر ہے نا میرا، تو اس کی سائڈوں پہ دھوپ وغیرہ نہیں لگتی۔ اچھا سردیوں میں تو مجھے بہت ہی برا لگ رہا تھا کہ دھوپ یہاں پہ نہیں لگتی، اب جب سے گرمی آئی ہے نا اور شدید جو گرمی آ گئی ہے نا کہ باہر کی طرف منہ نہیں کرنے ہوتا، تو پھر دیکھتی ہوں کہ ہمارا گھر تو بہت ٹھنڈا ہے ماشاءاللہ سے نا، مطلب ابھی اے سی کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ آس پاس کے جتنے گھر ہیں نا اور جتنے میں نے دیکھا نا ہر جگہ اے سی شروع ہو چکے ہیں، لوگ اے سی کے بغیر نہیں رہ رہے، اور ہمارے گھر میں الحمدللہ پنکھا جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے، اور پنکھے بھی ہم لوگ جو ہے نا کمفرٹر لے کے سوتے ہیں، اور پنکھا نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا جو ہے وہ چل جاتا ہے بغیر پنکھے کے بھی نا، میرا خاص کر۔ تو الحمدللہ آج سوچ رہی تھی کہ فٹافٹ برتن وغیرہ دوں گی، اور پھر کھانا وغیرہ کا بھی صبح ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ایک دن پہلے اس دفعہ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کل میں نے کیا بنانا ہے۔ تو آج میرا ارادہ تھا چکن پالک بنانے کا نا، تو چکن جو ہے وہ میں نے نکال کے نا چکن پریس وہ رکھ دی تھی نا میں نے بھگو کے، اور زکوان آج کل اکیلا اسکول جا رہا ہے، اور بہنیں اس کی ابھی ان کے بورڈ کے ایگزام ہونے والے ہیں، تو وہ بھی گھر ہی ہوتی ہیں، اور وہ اکیلے ہی آج کل جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے۔ تو رات کو مجھے کہتا ہے کہ ماما مجھے چھٹی کرا دے، ابھی 3 دن ہوئے ہیں اس کو اسکول جاتے ہوئے، مجھے کہتا ہے کہ مجھے چھٹی کرا دے۔ میں نے کہا چھٹی میں نے کسی صورت نہیں کروانی۔ اچھا یہ میں بتا رہی تھی نا کہ یہ میری جہیز کا جو ہے نا پوا ہے، ہم اس کو کرنڈی بولتے ہیں، اور میری دوست آئی تھی نا دیکھنے کے لیے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ اب خراب ہوا پڑا، یہ جل گیا تھا، تو کہتی اس کو پھینک دو۔ میں نے کہا نہیں میں نے پھینکنا نہیں ہے، یہ میری جہیز کا، اور میں کسی صورت اس کو نہیں پھینکوں گی، لینے پہ میں نیا لے آؤں گی، لیکن اس کو پھینکنا شینکنا میں نے کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں وہ بتا رہی تھی کہ پھر زکوان نے کہا کہ میں نے اسکول نہیں جانا نا، میں نے کہا ابھی 3 دن ہوئے اسکول جاتے اور اسکول تم نے نہیں جانا۔ میرا جو اسپنج ہے نا 2 دن پہلے میں نے استعمال کرنے کے لیے نکالا تھا، اور یہ ہمارے گھر میں چوہا جس کا نام گزمو ہے طوطا، وہ ٹک ٹک اس نے نا اس کو اسپنج کو رکھ دیا، ہر ایک چیز میں منہ ڈالتا ہے، ٹک دیتا ہے، ایون جو اسٹیل کی تار ہے نا اس کو بھی وہ ٹک دیتا ہے وہ۔ بہرحال اور اس نے جو ہے نا ستیہ ناش کر دیے میرے پودوں کا، اور یہ جتنے گملے وغیرہ یہ آرٹیفیشیل پھول وغیرہ میں نے رکھے ہوئے ہیں نا، اتنا اس نے کھا کے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، کوئی ڈیکوریشن وغیرہ خاص کر یہ پھولوں والے یہ ٹکنے نہیں دیتا۔ یہاں پر میں نے نا یہ گلدستے والے لگائے ہوئے تھے پھول، اس کو بھی اس نے سارا ٹک دیا، 5-6 پھول اس نے نکال دیے اس کے اندر سے، اور اس کو تو اس نے آدھا گنجا کر دیا۔ اور منع کرنے کے باوجود، جانور ہے کدھر منع ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بولتی ہوں کہ اس کا دھیان رکھو کہ یہ نہیں نکالے، اس نے ادھر سے تو آدھے سے زیادہ اس نے گنجا کر دیا۔ ابھی پھینکنے کا بھی دل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں لے کے آؤں گی، ابھی مزے سے وہاں پہ اڑ کے جا کے بیٹھ چکا ہے۔ پھینکنے کا بھی دل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نیا میں لے کے آؤں گی، فریم وغیرہ لگاؤں گی نا وہاں پہ، تو پھر اس کو اتار دوں گی۔ مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی، اور مارکیٹ سے میں لے کے آئی تھی، آفر لگی ہوئی تھی نا وہاں پہ، فرائیڈ اونین لگے ہوئے تھے نا، بہت سارے ڈبے وغیرہ پڑے ہوئے تھے، تو 3 عدد میں نے اٹھا لیے تھے۔ یہ اچھے خاص ایکسپینسو جو ہے نا فرائیڈ اونین تھے۔ میں ویسے نا پیکٹ والا لے کے آتی تھی، پاکستانی برانڈ کا تھا، وہ تقریباً 7 درہم کا میں وہ لے کے آتی تھی، وہ 250 گرام، اور یہ 400 گرام، یہ 450 گرام مجھے 5 درہم میں ملا ہے، اور یہ کوئی اتنا زبردست ہے۔ پھر مجھے اس طرح کے آفر ملے نا، تو پھر میں ایک پہ چیز پہ نہیں رہتی، میں پھر زیادہ مقدار میں چیزیں اٹھاتی ہوں، کہ آفر کبھی کبھی آپ کو ملتی ہے، اور لگی تو رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی آپ پہنچ جاتے ہو تو نصیب میں ہو چیزیں اچھی آپ کے، تو پھر آپ اٹھا لیتے ہو۔ تو یہ دیکھیں اتنا زبردست اس کا اونین تھا، اتنا زبردست پیاز تھا نا، تو میں نے اس لیے پھر جو ہے نا وہ 3 اٹھا لیے تھے۔ میری بیٹیاں جو ہے نا وہ یوز کرتی ہیں، میں لوڈڈ فرائز بناتی ہوں نا تو اس کے اوپر یہ ڈالتی ہوں، تو بہت مزیدار اس کا کرنچ لگتا ہے۔ پھر یا بریانی بنائے تو بریانی کے اوپر ڈال دیا تو وہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو پھر میری جو بیٹی ہے نا وہ میگی وغیرہ بنائے نا تو اس کے اوپر ڈالتی ہیں۔ اور ساتھ ہی مجھے کل آفر میں ملا تھا یہ
گھی ملا تھا اور گھی میں لے کے آئی تھی 1.5 درہم کا نا. اور اچھا میں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ میں نے 2-3 گھی جو ہے نا وہ رکھے ہیں نا اٹھا کے. 1 کلو تھا یہ ویجیٹیبل گھی تھا, 1 کلو کے حساب سے تھا. تو 5 منٹ جو ہے وہ مجھے لگے ہوں گے نا. میں نے جب چیزیں وغیرہ چیک کی نا کہ کیا چیز کتنے کی لی ہے, میں کس طرح لی ہے, تو جب میں نے دیکھا تو یہ 1 پڑا ہوا تھا. بھائی 1 لیا تھا. پھر میں دوبارہ گئی اسی طرح واپس کہ میں اور اٹھا کے لاؤں, تو وہ جھٹ پٹ نہیں لگا کہ لوگوں نے اٹھا کے غائب, مطلب لوگوں نے 5-5 6-6 جو ہے نا وہ ڈبے اٹھا لیے تھے. پھر میں گئی تھی, حالانکہ صرف 5 منٹ ہوئے تھے مجھے جو ہے نا وہاں سے گئے, تو انہوں نے بولا تھا ختم ہو گیا اب جو ہے نا وہ اپنی اصلی پرائز میں لگا ہوا ہے. تو بہرحال افسوس ہوا تھا کہ چلو, لیکن پھر بھی یہ بھی اچھا ہو گیا کہ لے آئی تھی. یہ 1.5 درہم کا کدھر ملتا ہے 1 کلو, وہ بھی پورا 1 کلو کی. اس کی خوشبو بھی مجھے پسند آئی تھی. اس کے بعد جو ہے نا یہ پیو بٹر جو ہے نا وہ کاؤ والا گھی تھا نا, تو یہ 3 درہم کا لگا ہوا تھا, چھوٹا سا تھا. تو یہ میں نے پھر 2 لیے تھے نا. یہ اوریجنل اس کے پرائس 12-13 درہم تھے, اور اس کی خوشبو بھی اتنی زبردست ہے نا کہ ابھی میں نے کھولا نہیں ہے. ایک بلکہ کھولا ہے میں نے, اس سے پراٹھا بنایا, لیکن یہ ہے کہ سالن بل کے ڈالا ہے. تو ابھی جو ہے نا میں جب میاں صاحب ہوں گے نا گھر جس دن, تو اس دن ان کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دوں گی نا, تو دیسی گھی کا پراٹھا بنا کے دوں گی. تو بہرحال یہ اب طوطا اڑ کے آ چکا ہے, اور یہ کچن میں آتا ہے نا, جیسے ہی مجھے دیکھتے ہیں نا کہ میں کچن میں گھسی ہوں, تو یہ کچن میں لازمی اڑ کے آتا ہے کہ ابھی جو ہے نا مزے مزے کی چیزیں ملیں گی, کچرا ملے گا. کیونکہ جب ظاہری بات ہے جب سبزیاں وغیرہ کاٹتی ہوں تو یہ اسی سبزیوں کے چھلکوں کے اوپر ٹوٹتا ہے کہ اب یہ کھانے کے لیے مل گیا. تو یہ برتن وغیرہ جو دھو کے میں نے رکھے ہیں, اور کچھ برتن مجھے بعد میں اور نظر آئے, تو میں نے کہا ان کو دوں. اب اس جگہ کو سارا میں نے صاف کرنا ہے, برتن وغیرہ سیٹ کروں گی. پالک تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں لے کے آئی تھی, پچھلے ویکنڈ پہ لے کے آئی تھی کہ میں اس کو بناؤں گی. تو آج مجھے اس کا موقع ملا ہے. اس دفعہ میں سبزیاں 7-8 عدد قسم کی سبزیاں لے آئی تھی, تو ہر دوسرے دن میں سبزی بنا رہی ہوں نا کہ اب گرمیاں آ گئی تو سبزی وغیرہ بچوں کو بھی کھلایا کروں. تو یہ پالک اب جو ہے وہ میں لے کے آئی تھی, تو سوچ رہی تھی اسی پالک چکن اور اس میں آلو ڈالوں گی, تو تاکہ یہ 2 ٹائم چل جائے. بڑی مصیبت ہوتی ہے جب ایک ٹائم کھانا اور دوسرے ٹائم پھر سوچنا پڑے کہ آپ کو اب بنانا کیا ہے, تو وہ میرے لیے بڑا جو ہے نا وہ ٹینشن والا کام بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے میں نے کہا چلو اب بناؤں گی. اچھا مزے کی بات یہ میں آپ کو بتاؤں نا, میرے جو بچے ہیں نا وہ پالک وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھاتے ہیں. اس پالک کو اگر میں وائٹ سوس پاستا بناؤں نا پھر بہت مزیدار جو ہے وہ بنتا بھی, اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو اس لیے آج میں اس کو رف کاٹوں گی, اور رف کاٹنے کے بعد اس کو میں گرینڈ کروں گی نا پالک کو. تو اچھا آج ہوا کیا ہے نا, زکوان جو ہے نا وہ نہیں کھاتا اس طرح کی چیزیں نا. تو گھر آیا اسکول سے واپسی پہ, مجھے کہتا ماما آپ نے کیا بنایا, تو میں نے کہا اگر میں نے اس کو بتایا نا کہ میں نے آج پالک چکن بنایا ہے, تو وہیں پہ شور کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کھانا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو میں نے اس کو بولا میں نے آج گرین آنڈی بنائی ہے زکوان کو نا. تو کچن میں غصہ کہتا ہے گرین آنڈی کیسے ہوتی ہے. میں نے کہا آپ دیکھو نا میں نے آپ کی فیوریٹ بنائی, حالانکہ وہ جو ہے نا صرف گرین آنڈی نام چینج کر دینے سے جو ہے نا. اچھا پھر وہ آیا تو آ کے نا اس نے ڈھکن اٹھا کے چیک کیا نا کہ خوشبو وغیرہ, کیونکہ اس کے اوپر مرچیں اور ادرک وغیرہ میں نے تازی ڈالی تھی, تو بہت ہی مزیدار خوشبو اس کی آ رہی تھی نا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہتا ہاں یہ بہت مزے کی لگ رہی ہے, میں کھاؤں گی. اچھا مجھے اتنی ہنسی آئی نا اس پہ کہ اگر اس کو میں بتاتی نا کہ یہ پالک چکن ہے, تو پھر اس نے ادھر ہی کہنا تھا کہ میں نے نہیں کہا. اچھا اس نے پھر بڑے مزے سے جو ہے نا وہ زکوان نے وہ گرین آنڈی کھائی تھی. پھر میں نے اپنی بیٹی کو بھی بتایا تھا, بھانجے کو بتایا تھا کہ زکوان کو اس طرح کر کے جو ہے نا میں گرین آنڈی کھلا رہی ہوں. بہرحال تو کسی صحیح, لیکن یہ ہے کہ اس نے ہیلدی فوڈ تو کھایا نا, ورنہ اس نے مجھے کہنا تھا کہ مجھے چپس بنا دیں یا میں نگٹس بناؤں گا, مجھے یہ کھانا ہے. اور صبح آج لے کے گیا تھا میرے سے 3 درہم لے کے گیا تھا کہ سمون میں نے کھانے ہیں, مجھے آپ جو ہے نا وہ دے دے, میں بن لے کے نا وہاں سے کھاؤں گا. چکن کا سمون جو ہوتا ہے نا وہ میں کھاؤں گا. میں نے بہرحال اس کو پیسے دے دیے, تو پھر گھر میں بھوکا ہی آیا تھا کہ سمون ملے نہیں, اور میں جو ہے نا صبح سے بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دے. بہرحال پھر اس نے کھانا, اس کو میں نے کھانا وغیرہ دے دیا تھا. اور یہ برتن جو ہے نا جو رہ گئے تھے, ایک تو ہے نا میری بچیوں کی عادت یہ ہے نا, ایک چیز آج کل کی بچیوں کو جتنا سمجھانا ہو اتنا ہی ان کے نا میں کہتی ہوں عقل میں کم آتا ہے نا. میں کہتی ہوں کہ رات کے جو برتن ہوتے ہیں نا, اگر اتنی سی دیچکی میں 1 پلیٹ سالن پڑا ہوا ہے نا, تو تم لوگوں کا کام بنتا ہے کہ اسے 1 پلیٹ سالن کو نکال کے رکھ دو فریج میں, اور دیچکی جو ہے وہ دھو دو نا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کیا کرے گی, اسی کو ڈھک کے نا یہ رکھ دیتی ہیں. خاص کر جو میری بڑی والی لائبہ ہے نا, وہ برتن نہ دھونے کے چکر میں نا کہ برتن نہ دھونے پڑے, تو وہ 1 پلیٹ جو ہے نا وہ سالن ادھر ہی پڑا رہے گا. بہرحال میں پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میری بہن تھی نا, وہ ایسے ہی کرتی تھی کہ برتن نہ دھونے پڑے, تو وہ اتنا 1 پلیٹ سالن ہوتا تھا نا وہ دیچکی میں پڑا رہتا تھا, یہ اسی دیچکی کو اٹھا کے فریج میں رکھ دیتی تھی. اور امی جو ہے نا وہ پھر اس کو غصہ ہوتی تھی کہ
یہ ایک پلیٹ سالن میں جو ہے نا وہ تم نے اتنی بڑی دیچکی میں رکھا ہوا فریج میں. تو بہرحال اب وہ بہن ہے کہ برتن جو ہے نا وہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں دھونے والا پڑو گا. اور یہ میں سیزلر لے کے آئی تھی اور سیزلر ٹرے لے کے آئی تھی، اچھے کی پرائس پہ لگی ہوئی تھی اور مختلف ڈیزائن مختلف سٹائل میں پڑی تھی. اور میں یہ جو ہے نا اس طرح ڈونگے کی شکل والا لے کے آئی تھی. ٹرے والی بھی تھی لیکن وہ ٹرے والی تھوڑی سائز میں چھوٹی تھی، لیکن ٹرے والی زیادہ اچھی لگتی ہے، لیکن وہ سائز میں بہت چھوٹی تھی اس لیے میں نے اس کو پھر لیا نہیں تھا، میں نے پھر یہ لے لیا تھا. تو اب جناب شروع ہونے والی ہے پالک گوشت کی تیاری میری. اور میں نے 3 عدد جو ہے وہ پیاز لے لیے تھے اور پالک کو جو ہے وہ میں نے دھو کے کاٹ کے رکھ دیا تھا اور 3 عدد پیاز لے لیے تھے. بچپن سے نا تقریباً مجھے کھانا بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، تقریباً میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی نا، مجھے یاد ہے 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں پڑھتی تھی. تو مجھے جو ہے نا وہ کھانا بنانے کا شوق تھا، خاص کر چائے بنانے کا مجھے بہت شوق تھا. تو میں بہت شوق سے چائے بناتی تھی. تو تقریباً 10 سال سے اوپر ہوئی تو پھر کھانا وغیرہ بھی بنانا شروع کر دیا. اس وقت آٹا، سب سے پہلے شروعات آٹا جو ہے نا وہ گوندنے سے کی تھی میں نے. تو تقریباً 14-15 سال کے 14-15 سال کی عمر سے جو ہے نا وہ میں نے پھر کھانا وغیرہ بنانا شروع کیا تھا. تو اب کی جو جنریشن ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پکا پکایا مل جائے، یا اپنے لیے کچھ بنانا ہو تو پھر نگٹس بنا لیں گے یا پھر چپس بنا لیں گے، بس ان کے لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ بنانا آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ کھانا جو ہے نا بچیوں کو آنا چاہیے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میری جو ہے نا دونوں بیٹیاں کھانا سیکھ لیں بنانا، لیکن ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا کہ وہ کھانا بنانا سیکھیں گی. بہرحال ایک عدد جو ہے وہ ٹماٹر ڈال دیا تھا اور لہسن بھی اسی کے اندر میں نے چاپ کر کے نا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا. اچھا یہاں کی جو چکن ہے نا وہ بہت جلدی گل جاتی ہے، اس کو زیادہ جو ہے نا وہ گھولنا نہیں پڑتا. اور اتنا سال ہو گیا کھانا بناتے بناتے نا، تو اب یہ ہے کہ چمچ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہاتھ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں جو ہے وہ نمک مسالے اس کے اندر ڈالنے. تو اب یہ نا جار میں ڈال رہی ہوں چکن، اور میاں صاحب کے یہ پالک اور میاں صاحب کے لیے جو ہے نا میں نے الگ سے چکن نکال دی تھی، کیونکہ بیٹے کو تو دھوکہ دے دیا تھا کہ میں نے وائٹ گرین ہانڈی بنائی ہے. میاں صاحب کو میں نہیں دے سکتی دودھ تک، کیوں ان کو پتہ ہے کہ یہ پالک ایزی بنائی ہے، تو گرینڈ کر کے رکھ دیا تھا. اچھا پالک بھی ہمیشہ اپنا پانی جو ہے نا وہ خود چھوڑتی ہے، تو اس میں آلریڈی پہلے بھی پانی تھا، لیکن یہ ہے کہ اتنا میں کر لوں گی کہ اس کا بہت زیادہ پانی میں نے سکھانا بھی نہیں ہے اور اتنا زیادہ بھی نہیں رکھنا، اس لیے 5-6 منٹ لگیں گے اس کو. اور جو ہے وہ میری ہانڈی وغیرہ تیار ہو جائے گی. اور یہاں پر جو ہے نا میں نے اتنا ہی اس کا پانی زیادہ سکھایا نہیں، اور یہاں پر تقریباً 6-7 منٹ کے بعد جو ہے میری ہانڈی ریڈی ہو چکی تھی اور میں نے اس کی چولہے کی آنچ بھی بند کر دی تھی.